السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم چلیں گے اس دور میں جہاں ایک طرف تو بنو امیہ کی عظیم سلطنت دھیرے دھیرے اپنے زوال کی طرف بڑھ رہی تھی، اور دوسری طرف عباسیوں نے اپنا پرچم عرب کی سرزمین پر لہرانا شروع کر دیا تھا۔ تو آئیے جانتے ہیں کس طرح سے عباسیوں نے اپنی خلافت قائم کی۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد ہاشمیوں اور امویوں میں جو دشمنی پیدا ہوئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن کے خلافت سے ہٹ جانے کے بعد یہ نکلا کہ بنو امیہ نے بنو ہاشم پر غلبہ پا لیا اور بازی لے گئے۔ جمل اور صفین کی لڑائیوں اور خارجیوں کی لڑائیوں کے بعد خلافت کا بنو امیہ میں چلا جانا بنو ہاشم کی ایک ایسی ناکامی تھی کہ وہ خلافت کے حصول کے لیے اپنی تلواروں کو کند محسوس کر چکے تھے اور جلد طاقت کے استعمال پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن امیر معاویہ کے بعد یزید کا خلیفہ مقرر ہونا، بدعہدی کی بدت کا ایجاد ہونا بنو امیہ کے لیے بے حد نقصان اور ان کی کمزوری کا سامان تھا۔ امیر معاویہ کے کمزور جانشین یزید اور یزید کے غلط کار اہلکار ابن زیاد نے اپنے غلط اعمال سے بنو ہاشم کی ہمتوں کو تو زیادہ پست کر دیا، لیکن ساتھ ہی بنو امیہ کی قبولیت کو نقصان پہنچایا کہ عام لوگوں کو بنو امیہ کی مخالفت کے اظہار پر دلیر بنا دیا، جس کے نتیجے میں ابن زبیر کا واقعہ پیش آیا۔ ابن زبیر کا واقعہ جب پیش آیا ہے تو حکومت امویہ کا تاجدار ایک زبردست شخص تھا، اس لیے وہ حکومت امویہ کی اس کمزوری کو جلد دور کر کے نہ صرف اقتدار رفتار ہی کو قائم کر سکا، بلکہ اس نے پہلے سے بھی زیادہ لوگوں کو خوف زدہ بنا دیا۔ اب ہاشمیوں کے لیے تلوار کے استعمال اور طاقت کے اظہار کو کوئی موقع باقی نہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے انتقام کے جوش کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور ان کارروائیوں سے فائدہ اٹھایا جو وہ عبداللہ بن سبا اور اس کے ماننے والوں کی دیکھ چکے تھے، اور جن کے سبب سے وہ صفین اور اجرج میں ناکام ہو چکے تھے۔ ہاشمیوں میں صرف دو ہی گھرانے سردار اور مقتدی پائے جاتے تھے، ایک حضرت علی کی اولاد میں سے اور دوسرے حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد میں سے۔ حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور حضرت عباس آپ کے چچا تھے۔ یہ دونوں گھرانے اہل بیت نبوی میں شمار ہوتے تھے، اس لیے ان کی عظمت اور سیادت سب کو تسلیم تھی۔ حضرت علی کو چونکہ بنو امیہ کے مقابلے میں براہ راست مصیبتوں کا مقابلہ کرنا پڑا تھا، اس لیے علویوں اور عباسیوں کی نسبت زیادہ جوش تھا۔ حضرت حسین کی شہادت کے سبب سے علویوں میں فاطمیوں کو زیادہ جوش تھا، اور وہ زیادہ انتقام کے در پہ تھے۔ علویوں میں دو گروہ تھے، ایک تو وہ جو حضرت حسین کی اولاد کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، اور دوسرے وہ جو محمد بن الحنفیہ کو سب سے زیادہ خلافت کا حقدار مانتے تھے، اور تیسرا گروہ عباسیوں کا تھا۔ سب سے زیادہ طاقتور گروہ فاطمیوں یا حسینیوں کا تھا، کیونکہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ان لوگوں کو زیادہ ہمدردی حاصل تھی۔ دوسرا یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد ہونے کے سبب سے بھی وہ زیادہ مکرم اور محبوب تھے۔ ان کے بعد دوسرا گروہ محمد بن الحنفیہ کا تھا، اور ان کے بعد عباسیوں کا مرتبہ تھا۔
بعد میں فاطمیوں کے اندر بھی دو گروہ ہو گئے تھے، ایک وہ جو حضرت زید بن علی بن حسین کے طرفدار تھے، وہ زیدی کہلائے، اور دوسرے وہ جنہوں نے اسماعیل بن جعفر صادق کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ اسماعیلی کے نام سے مشہور ہوئے۔ علویوں کو جب کبھی ذرا سا بھی موقع ملا انہوں نے خروج میں دیر نہیں کی، مگر اکثر ناکام ہوتے رہے۔ علویوں کی ان کارروائیوں اور ان کے انجام سے عباسی نصیحت اور عبرت حاصل کرتے رہے، اور انہوں نے بنو امیہ کے خلاف اپنی کوششوں کو بڑی احتیاط اور دور اندیشی کے ساتھ جاری رکھا۔ ان تینوں گروہوں نے اپنے لیے ایک ہی راہ عمل تجویز کی کہ پوشیدہ طور پر لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا جائے اور خفیہ طور پر لوگوں سے بیعت لی جائے، تاکہ بنو امیہ کے مقابلے کے قابل طاقت فراہم ہو جائے۔ اس خفیہ اشاعت کے کام میں علویوں کی کارروائیوں اور سازشوں کا علم ہوتا رہا، اور بنو امیہ ان کے خلاف رکاوٹی کارروائیوں کا موقع بھی پاتے رہے، لیکن عباسیوں کی سازش سے خلفاء بنو امیہ آخر تک بے خبر رہے، اور اسی لیے عباسی علویوں کو پیچھے چھوڑ کر کامیابی حاصل کر سکے۔ عباسیوں نے علاوہ اس تدبیر کے ایک اور احتیاط یہ بھی کیا کہ اپنا مرکز مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ اور دمشق وغیرہ میں سے کسی بڑے شہر کو نہیں بنایا، بلکہ ایک نہایت غیر مشہور گاؤں حمیمہ جو بنو امیہ کی عطا کی ہوئی جاگیر اور دمشق اور مدینہ کے درمیان واقع تھا، اور باوجود دمشق سے قریب ہونے کے خلفاء بنو امیہ یا بنو امیہ کے گورنر کی توجہ سے محفوظ تھا، اپنی قیام گاہ اور سازش کا مرکز بنایا۔ محمد بن الحنفیہ کی تمام جماعت بنو عباس کے ساتھ شامل ہو کر ایک جماعت بن گئی، یعنی ابو ہاشم بن محمد نے اپنے تمام حقوق محمد بن علی عباسی کو حمیمہ میں فوت ہوتے وقت سونپ دیے، اور ان لوگوں کو جو ابو ہاشم کی خلافت کے لیے کوشش کر رہے تھے تاکیدی نصیحت کی کہ آئندہ محمد بن علی کے زیر فرمان کوشش کریں اور محمد بن علی کو اپنا پیشوا مانیں۔ علویوں کا ایک زبردست گروہ جب عباسیوں میں شامل ہو گیا تو عباسیوں نے پہلے سے زیادہ ہمت کے ساتھ باقاعدہ کوششیں شروع کی، اور سازش کرنے والوں کی تقریباً تمام طاقت عباسیوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ محمد بن علی عباسی اس زبردست سازشی جماعت کا پیشوا تھا۔ جب اس کا انتقال سن 124 ہجری میں ہوا تو اس کا بیٹا امام ابراہیم اس کا جانشین ہوا۔ امام ابراہیم نے اس سازش کو پہلے سے زیادہ وسیع اور باقاعدہ اصولوں پر قائم کر کے ہر ایک علاقے کے لیے الگ الگ دائی مقرر کیے، اور نہایت ترتیب کے ساتھ عراق، خراسان، فارس، شام اور حجاز وغیرہ اسلامی ملکوں میں اپنی تحریک کا ایک جال پھیلا دیا۔ امام ابراہیم کو خوش قسمتی سے ایک ایسا شخص مل گیا جس نے آئندہ چل کر بہت جلد اس سازش کو کامیابی تک پہنچانے کا تمام کام اپنے ذمے لے لیا۔ وہ شخص ابو مسلم خراسانی تھا۔ ابو مسلم خراسانی کا نام ابراہیم بن عثمان بن بشار تھا۔ یہ ایرانی نسل تھا اور مشہور ہے کہ بزر جمہر کی اولاد سے تھا۔ اصفہان میں پیدا ہوا تھا۔ ماں باپ نے کوفہ سے ایک گاؤں میں آ کر سکونت اختیار کر لی تھی۔ جس وقت ابو مسلم کے والد عثمان فوت ہوئے تو ابو مسلم کی عمر 7 سال کی تھی۔ ان کے والد انتقال کرتے وقت وصیت کر گئے تھے کہ عیسیٰ بن موسیٰ سراج ان کی پرورش اور تربیت کریں۔ عیسیٰ ان کو کوفہ میں لے آیا۔ کچھ دن تک ابو مسلم امام ابراہیم کی خدمت میں رہا، اور انہوں نے اچھی طرح ابو مسلم کی فطرت کو پرکھ لیا۔ اس کے بعد اپنی ایک مشہور کارندے ابو نجم عمران بن اسماعیل کی لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا۔
ابو نجم عمران بن اسماعیل ان لوگوں میں سے تھا جو خلافت اسلامیہ کو اولاد علی میں لانا چاہتے تھے۔ اس شادی کے بعد سے یہ فائدہ حاصل کرنا مقصود تھا کہ ابو مسلم کو شیعان علی کی حمایت حاصل رہے اور اس کی طاقت کمزور نہ ہونے پائے، اور پھر ابو مسلم کو خراسان کے تمام علاقوں کا محتمم بنا کر روانہ کیا گیا۔ سن 130 ہجری کے شروع ہوتے ہی ابو مسلم نے کتاب و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اہل بیت نبوی کی اطاعت اور فرما برداری پر لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی۔ کرمانی، شیبان، خارجی اور نصر بن سیار تینوں ابو مسلم کی اس بیعت لینے اور لوگوں کو جمع کرنے سے ناراض تھے، لیکن وہ اس طرح اپنی لڑائیوں میں مصروف تھے کہ ابو مسلم کو کسی طرح بھی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ کرمانی کے قتل کے بعد علی بن کرمانی اپنے باپ کی جماعت کا سردار تھا۔ سن 130 ہجری میں ہی علی بن کرمانی اور ابو مسلم نے نصر بن سیار اور شیبان خارجی کو شکست دے کر مرو پر مستقل قبضہ کر لیا۔ ابو مسلم نے مرو کے دارالامارت میں جا کر لوگوں سے بیعت لی اور خطبہ دیا۔ کوفہ میں اب دو قسم کے لوگ موجود تھے، ایک وہ جو آل عباس کی خلافت کے خواہش مند تھے، اور دوسرے وہ جو آل ابی طالب کو خلیفہ بنانے کے خواہش مند تھے۔ عباسیوں کے طرفداروں نے ابو العباس صفاح کے پاس آنا جانا شروع کیا، اور ان کے ساتھ ہی شیعان علی بھی ابو العباس کے پاس آنے جانے لگے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابو سلمان حاکم کوفہ نے، جو وزیر اہل بیت کے لقب سے مشہور تھا، ابو العباس عبداللہ صفاح کے ساتھ مہمان نوازی کے لوازم اور شرائط کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، تو بہت سے شیعان علی عبداللہ صفاح کے ہمدرد بن گئے، اور اس طرح ابو العباس عبداللہ صفاح کی کوفہ میں موجودگی نے عام طور پر لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آخر 12 ربیع الاول جمعہ کے دن سن 132 ہجری بمطابق 30 اکتوبر سن 729 عیسوی کو لوگوں نے جمع ہو کر ابو العباس عبداللہ صفاح کو اس کی قیام گاہ سے ساتھ لیا اور دارالامارت میں داخل ہوئے۔ عبداللہ صفاح دارالامارت سے جامع مسجد میں آیا، خطبہ دیا، نماز جمعہ پڑھائی، اور نماز جمعہ کے بعد پھر ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور لوگوں سے بیعت لی۔ یہ خطبہ نہایت بلیغ اور فصیح تھا۔ اس میں اپنے آپ کو خلافت کے مستحق ثابت کیا اور لوگوں کے وظیفے بڑھانے کا وعدہ کیا۔ اہل کوفہ کی بڑائی کی۔ اس خطبے کے بعد عبداللہ صفاح کے چچا داؤد نے ممبر پر چڑھ کر تقریر کی اور بنو عباس کی خلافت کے متعلق مناسب الفاظ بیان کر کے بنو امیہ کی مذمت کی، اور لوگوں سے بیان کیا کہ آج امیر المومنین عبداللہ صفاح کسی قدر بخار اور بدن کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے زیادہ بیان نہ کر سکیں۔ آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں۔